بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنڈن پلان کا جو سب سے بڑا تیر تھا، جو سازش کا سب سے خطرناک حصہ تھا، وہ عمران خان کے خلاف استعمال کر دیا گیا ہے۔ وہ آخری تیر بھی چلا دیا گیا ہے جس سے ان کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی ریکور نہیں کر سکے گی، عوام ہمت ہار کے گھروں میں بیٹھ جائے گی اور شکست تسلیم کر لے گی۔ الیکشن کمیشن نے، بلکہ میں تو کہوں گا بے شرم سلیکشن کمیشن نے، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر ان سے بلے کا نشان چھین لیا ہے۔ لیکن یہیں پہ کہانی میں ایک اور ٹویسٹ ہے۔ عمران خان کو لنڈن پلان کا پہلے دن سے علم ہے، ایک ایک سٹیپ کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ عمران خان کی اگر ٹیم میں ٹروجن ہارس موجود نہیں ہے، یعنی غدار موجود نہیں ہے، تو ان کی 100% تیاری ہوگی اس سارے منصوبے کے لیے۔ عمران خان لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، جو ان سے ملتے رہے ہیں، ان کی وکلاء کی ٹیم بھی اور جو باتیں باہر آتی رہی ہیں، کہ عمران خان مائنڈ یہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ان کی ساری اسٹریٹجیز کے گرد گھومتی ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ وکلاء کی ٹیم پوری طرح تیار ہے۔ 10 تاریخ ہے یا 13 تاریخ ہے جنوری کی، تب تک ٹائم ہے ابھی، اس فیصلے کو چیلنج کر کے ریورس کروایا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ سب سے پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، اور وہاں سے بھی اگر فیوریبل رزلٹ نہ آئے تو یہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم پوری طرح سے تیار ہے کہ اس کیس کو کیسے لڑنا ہے۔ ذرا امیجن کریں کہ ملک میں پارٹیوں کی بھرمار ہے۔ اب مین سٹریم پارٹیاں دیکھ لیں تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے تو سب کے نام بھی یاد نہیں، خالی پی ڈی ایم میں شامل بھی ساری جماعتوں کے مجھے نام یاد نہیں ہیں، اتنی زیادہ جماعتیں ہیں۔ کسی ایک جماعت کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پہ کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا، لیکن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہوئے۔ کون سے آئین؟ پارٹی کے اپنے آئین کے مطابق نہیں ہوئے، یہ کہا گیا ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جس نے پاکستان کے، جی ہاں میں پھر دہراتا ہوں، جس نے پاکستان کے آئین کے مطابق 60% پاکستان میں الیکشن نہیں کروائے، اور 1 سال ہو گیا ہے غاصب حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 1 سال ہو گیا ہے غیر آئینی حکومتیں ہیں، صرف اس چیف الیکشن کمشنر کی وجہ سے کہ اس نے 60% پاکستان پہ آئین کے مطابق جو الیکشن کروانے تھے وہ نہیں کروائے۔ لیکن آپ اس کی اوڈیسٹی دیکھیں ذرا، ایک سیاسی جماعت کو جس نے اپنے انٹرنل انتخابات کروائے ہیں، جس کا الیکشن کمیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف الیکشن کمیشن میں وہ جمع کروانا ہے، جی ہم نے کروا دیے ہیں، یہ ہمارا آئین ہے، یہ لوگ آ کے الیکٹ ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن وہاں پہ ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہے اور آپ کا انتخابی نشان موجود ہوتا ہے۔ اتنی سی یہ کاروائی ہوتی ہے 6 مہینے سے، جی ہاں، جب سے عمران خان نے لنڈن پلان ایکسپوز کیا تھا، 6 مہینے سے میڈیا پہ یہ بات زبان زد عام ہے، سوشل میڈیا پہ بات زبان زد عام ہے کہ تحریک انصاف سے این الیکشن سے پہلے بلے کا نشان لے لیا جائے گا۔ بھائی کیوں لے لیا جائے گا؟ نون لیگ نے کون سے ایسے انتخابات کروائے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے کون سے انتخابات کرائے ہیں انٹرا پارٹی؟ کون کھڑا ہوا ہے کبھی نواز شریف کے مقابلے میں پارٹی کے ہیڈ کے لیے؟ کون کھڑا ہوا ہے کبھی زرداری یا بلاول کے مقابلے میں؟ فکسڈ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن یہیں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اندھیر نگری تو مچی ہوئی ہے اس ملک میں۔ آج سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ آیا ہے، یہ بھی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا سائفر کا حق میں، لوگ کہیں گے دیکھو جی سپریم کورٹ کتنی آزاد ہے، کتنی اچھی ہے، اور بعد میں جب بات سپریم کورٹ تک پہنچے گی انٹرا پارٹی انتخابات کی، تو وہاں سپریم کورٹ خلاف فیصلہ دے دے گی، اور اس طرح تحریک انصاف کو خاموشی سے الیکشن سے مائنس کر دیا جائے گا۔ 2-3 چیزیں ہیں جو مسلسل میرے دماغ میں چل رہی ہیں۔ عمران خان کو لنڈن پلان کا ڈے 1 سے پتا ہے، بلے کے نشان کے جانے کا بھی ان کو ڈے 1 سے پتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں نا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت 1 یا 2 رجسٹر کروا لی جاتی ہیں جو عمران خان کے اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے نام سے جماعتیں رجسٹر کروا لیتے۔ ابھی الیکشن کے لیے ان کو انتخابی نشان بھی مل چکا ہوتا، ابھی جو بھی کوئی جماعت رجسٹر ہے سارے تحریک انصاف کے لوگ اس جماعت میں رجسٹر ہوتے اور اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیتے، اور بتا دیا جاتا آفیشلی تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے
टिक टॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप पे, अब तो व्हाट्सएप के भी चैनल्स हैं, हर जगह पे ये बात फैल जाती है और 1 से 2 दिन लगते हैं कि पूरे मुल्क को पता चल जाता है कि तहरीक इंसाफ अब किस नए नाम से रजिस्टर्ड है, उनका इंतखाबी निशान क्या है और वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। सो लॉजिकल एक बात तो ये समझ आती है कि ये होना चाहिए, किया या नहीं ये आने वाले दिन बताएंगे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट भी कंप्रोमाइज्ड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कंप्रोमाइज्ड है, सिंध हाई कोर्ट भी किसी हद तक कंप्रोमाइज्ड है, बलूचिस्तान की भी सूरत हाल देख लें, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे पता चलता है कि वो दबाव नहीं ले रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है, तो मुल्क की किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है कि ये इस्तदलाल हो इलेक्शन कमीशन का कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरे मुल्क में है और सियासी जमात भी पूरे मुल्क की सियासी जमात है, तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। बताने वाले बता रहे हैं कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की वकला की टीम पेशावर हाई कोर्ट में बैठी हुई है, वहां पहुंची हुई है और सिर्फ फैसले के आने का इंतजार कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का। जैसे ही आया है वो दरख्वास्त यकीनी तौर पर तैयार किए बैठे होंगे और वो दायर कर देंगे। इसके बाद जो छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ता इतवार है, मंडे की भी शायद छुट्टी होगी, ट्यूसडे को उम्मीद है कि ये केस लग जाएगा, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे को। और क्योंकि अभी दिन है 10 जनवरी है या 13 जनवरी है, जो भी लास्ट डेट बन रही है, तब तक अभी टाइम है इंतखाबी निशान का। अगर हाई कोर्ट सिर्फ इतना कर देगी कि हम इस पे स्टे दे देते हैं और फर्दर कार्रवाई को हम रोक लेते हैं इलेक्शन तक के लिए, इलेक्शन सबका बुनियादी हक है, आइन सबको बुनियादी हक ये देता है, अवाम का भी हक है कि वो पार्टी को वोट डालें और ये फैसला हम इलेक्शन के बाद कर लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाती है इलेक्शन में तो किसी में जुर्रत ही नहीं बचेगी कि दोबारा उनके खिलाफ फैसला दें, यह मसला वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट इससे भी अच्छा काम करना चाहती है और तारीख में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं जो जबर जुल्म के सामने डट के खड़े हो गए जब जियाउल हक अल्ट्रा प्रो मैक्स पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर रहा था, पीपल्स पार्टी से जियाउल हक ने भी इंतखाबी निशान ले लिया था। जियाउल हक ने गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन भी करवा दिए थे जिसमें नवाज शरीफ बतौर बाकायदा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सिर्फ सरमायादार इलेक्शन लड़ने के काबिल रह गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, बेनजीर वापस आई और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनी, क्योंकि तब अवाम को पता था कि हक पे कौन है और बातिल किस तरफ खड़ा है। अवाम ये अब भी जानती है। सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आपका इम्तिहान है, इस इम्तिहान में आप खरे उतर गए तो बड़े सुनहरे अल्फाज से आपको याद रखा जाएगा कि जब पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा था अंदर से, जब पाकिस्तान को दीमक लग चुकी थी, तो आपने इसका इलाज किया था। तो यकीनी तौर पे ये 2 स्ट्रैटेजी हो सकती हैं कि एक और कोई जमात रजिस्टर्ड हो, शेख रशीद की कलम दवात वाली जमात है, सारे उसी के अंडर लड़ लें। कलम दवात का वैसे भी निशान पूरे मुल्क में सबको पता है किसका। ये मेरा मशवरा होगा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए, अगर आखिर तक कोई रास्ता नहीं निकलता, शेख रशीद की जमात इस्तेमाल करें, शेख रशीद से सारे टिकट अलाउट करवाएं। मुझे नहीं पता कि शेख साहब चिल्ला काट के आने के बाद किस हद तक कंप्रोमाइज हो गए हैं और क्या होगा, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी होगी ना, पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत वो जो फैसला करेगी, जो बंदियाल साहब जिंदगी में एक काम अच्छा कर गए हैं वो मानना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि अगर शेख रशीद पार्टी का सरबराह होगा तो उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, वज़ीर-ए-आज़म वो चूज करेगा और सारे ओहदे वो देगा, ऐसे नहीं होगा। जो पार्लिमानी पार्टी होगी उसकी अक्सरियत जो चाहेगी वही होगी, और अगर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जीते होंगे तो पार्लिमानी पार्टी तो फिर इमरान खान की मर्जी से होगा ना, पार्लिमानी पार्टी का सरबराह, पार्लिमानी पार्टी के फैसले भी इमरान खान की मर्जी से होंगे। तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दे दिया ये पत्थर पे लकीर और हिल नहीं सकता, ये दुरुस्त नहीं है। कौम मायूस बिल्कुल ना हो, हर तरह की प्लानिंग तैयार है। इमरान खान जेल में बैठे हर वक्त यही सोच रहे हैं कि मैंने लंदन प्लान को नाकाम कैसे करना है, क्योंकि ये लंदन प्लान पाकिस्तान की तबाही का प्लान है। इसको इमरान खान तने तनहा जेल से बैठ के नाकाम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी विजिलेंस बहुत जरूरी है। बल्ले का निशान अगर तो अदालत बहाल कर देती है, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं करती तो ये आप पर होगा कि जो भी नया सेटअप तहरीक इंसाफ करेगी चूज, आजाद या जैसे भी जो भी तरीका होगा,
آپ نے ویجیلنس رکھنی ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سا بندہ ہے جسے عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے. دھوکے دیے جائیں گے. ترین پارٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں عمران خان کے بینر اٹھا کے اس دن آ جائیں گے جی ہم میں اصل میں تو عمران خان والے. اسی طرح پرویز خٹک یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو آپ کی اپنی ویجیلنس بہت میٹر کرے گی. یہ حقیقی آزادی مذاق نہیں ہے, بڑی جنگ ہے, اور اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے. بلہ لینے کے بعد اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے. یہ آپ کو نومینیشن نہیں جمع کرانے دے رہے, نومینیشن پیپرز, اور یہ آپ سے بلے کا نشان بھی لے رہے ہیں. یہ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کی پارٹی کون سی ہے اور حکومت کس نے کرنی ہے. صرف چند عاقبت نہ اندیش بند کمروں میں بیٹھ کے عوام کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں. ان کی عقلوں پہ ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے. آرٹیکل 215 کے تحت تحریک انصاف سے یہ سمبل لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں اور آپ نے جو جتنے بھی ڈاکیومنٹ جمع کرانے ہیں اگر وہ نہیں کرائے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن پارٹی سے شوکاز نوٹس دینے کے بعد انتخابی نشان لے سکتا ہے. یہ چیک کریں. صرف ایک ایسا کیس ہے کہ a political party which has been refused enlistment or whose enlistment has been cancelled under this section may within 30 days of the refusal or cancellation of enlistment file an appeal before the Supreme Court. یعنی ایک پارٹی پہ اگر پابندی لگ جائے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر کیس میں ہائی کورٹ میں پہلے جائیں گے, وہاں سے بھی فیصلہ اگر حق میں نہ آئے تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. سو بھی دو آپشن موجود ہیں. اور اتنی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت, ملک کے سابق وزیر اعظم کی جماعت پہ اس طرح سے بلے کا نشان لے کے الیکشن کا راستہ بند کر دیا جائے. اندھیر نگری تو بہت ہے لیکن یہ نہیں کر پائیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.